سورہ احزاب کی 2 آیتیں 41 اور 42 نمبر کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو. عبادتوں میں اگر دیکھا جائے تو تنہا ایسی عبادت ہے جس میں کثرت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں سے کثرت چاہیے، ذکر کثرت کے ساتھ. تو ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. ذکر عام ہے اور خاص ہے. ذکر نماز ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرنے کی خاطر نماز کو قائم کرو، تو نماز ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. بلکہ اہل علم کہتے ہیں ہر خیر کا کام، ہر نیکی کا کام یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. تو ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اور دوسرا اذکار جو مسنون ہے، جیسے کہ صبح و شام کے اذکار ہو گئے. آپ طہارت خانے میں جا رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے پڑھنے کی دعائیں ہوں گئی، باہر آنے کی دعائیں ہوں گی، گھر میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. تو مخصوص اوقات کے جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی ذکر ہے. تو یہ یعنی یہ کہا جائے کہ عبادتیں اور ساتھ ساتھ میں مسنون اذکار. مسنون میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اذکار یا ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کے وہی کلمات فائدہ مند ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اپنے اعتبار سے نہیں. آج ابھی دیکھیں ہیں کئی سارے رمضان کے چارٹ نکلے ہوئے ہیں جس میں ٹائم ٹیبل کے نظام الاوقات، اتنی ساری دعائیں لمبی چوڑی، یہ دعا کرو وہ دعا کرو. مسنون جو ہیں وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مختلف اوقات کی، ان دعاؤں کی پابندی کرنا چاہیے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ذکر. ذکر کی ترغیب یا تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال کے حکم دیے ہیں کرنے کے، اس کی ایک حد متعین ہے. ظہر کتنے رکعت فرض ہے؟ 4. 5 پڑھ سکتے اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے. 3 پہ اکتفا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو عبادتیں جو ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ حد متعین ہے. لیکن اذکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد متعین نہیں کی. پھر جو دیگر عبادتیں ہیں اس میں عذر کے اعتبار سے اس میں تخفیف کی گئی. ایک آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھ لے، 2 نمازوں کو جمع کر لے. لیکن اذکار کے اعتبار سے اس بات کی پابندی نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ جب تم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہو، جنگ چل رہی ہے، تیر و تلوار کی بوچھار ہو رہی ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ثبات قلبی عطا فرمائے گا. ثبات قلبی اور ثبات قدمی، دل کو بھی اللہ جمائے گا، تمہارے قدم بھی اللہ جمائے گا. تو اذکار ہر حال میں کرنا چاہیے. اسی لیے مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، اذکار سکھلائے ہیں، ان کی پابندی کرنا چاہیے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے. اس کے لیے کوئی مخصوص حیت نہیں ہے. آپ اپنے دکان پہ ہیں، کسٹمر نہیں ہیں، آپ اذکار کیجئے. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، کہیں سے کہیں تک جانا ہے، آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں وہ آپ پڑھتے رہیے، وہ بھی ذکر ہے. یا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیے.
یہ کیا ہے؟ اذکار ہے۔ تو گانا گانے کے بجائے، کچھ گنگنانے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ یہ چیز گنگنائے نا انسان۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گانا لگانے کے بجائے قرآن لگاؤ، اس کو سنو، لیکن غور سے سنو۔ تو ڈی جے نہیں بجانا ہے اس میں۔ اگر اسی حالت میں فرشتہ آ کے بولا چلو تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے موت کا وقت متعین نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یا اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کا فائدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فوائد بہت سارے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے۔ ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بہت ٹینشن میں ہے تو فلاں فلاں گانے سن لیں، بہت زیادہ خوشی ہے تو یہ گانے سن لیں، اس سے تسلی نہیں ملتی ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے تسلی ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور آپ کے لیے میڈیسین تجویز کرتا ہے۔ اتنی اتنی گولیاں آپ کو ابھی لینی ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد لینی ہے۔ آپ گھر پہ آتے ہیں، ان دواؤں کو کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد آپ کا خیال کیا ہوتا ہے؟ اب دوا اثر کرے گی اور ہم کو فائدہ ہوگا۔ تو دوا کھانے کے بعد اندر سے ایک تسلی آپ کو ملتی ہے نا؟ دوا کھانے کے بعد علاج ہو رہا ہے آپ کو ایک تسلی وہاں مل جاتی ہے کہ اب ہمارا علاج ہو رہا ہے، اور جو بیماری اور جو پریشانی ہم کو ہے وہ پریشانی اب کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ تو جیسے دوا لینے سے انسان کو تسلی مل جاتی ہے، ایسے ہی مختلف اوقات کی دعائیں پڑھنے سے انسان کو تسلی ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں صبح میں تو شام تک آپ کی حفاظت کے خاطر اللہ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے جانب سے ایک باڈی گارڈ ہمارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اب وہ حفاظت کرے گا۔ تو یقین ہونا چاہیے۔ یقین اگر آپ کو ہے تو فائدہ پہنچے گا، یقین نہیں ہے تو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ پڑھ لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شر سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ یقین ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جب رین کوٹ پہن کے باہر نکلتے ہیں بارش میں تو آپ کو کیا یقین ہوتا ہے؟ اب آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہونے والے۔ تو ایسے ہی آپ جب مختلف اوقات کی اذکار پڑھیں تو اس اذکار کے تعلق سے جو فائدے بتلائے گئے ہیں اس فائدے پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ دوا تو لے لیے پتہ نہیں، ڈاکٹر اچھا تھا نہیں اچھا تھا، آدمی پشو پیش میں، دوا اچھی ہے نہیں اچھی ہے معلوم نہیں۔ تو اس لیے یقین ہونا چاہیے آپ جو کچھ کر رہے ہو، تو یقین رہے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری چیز، فائدہ جو عمومی طور سے نہیں ہوتا ہے اذکار کا، دعاؤں کا، ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ تو جب سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کے، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع کے لیے کیوں ہم کو سکھلائے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین باہر جا رہے ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں آپ کے، تو اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کر کے دم کر دے رہے ہیں، کس لیے؟ نظر نہ لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کر دے رہے ہیں اس لیے کہ بچہ نظر بس سے بچے. ماں کیا کر دیتی؟ کالا ٹیکا ٹھوک دیتی اس کو، نظر بس سے بچے. تو کالا ٹیکا پہن لینے سے، پیر میں کالا دھاگا باندھ دینے سے، ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دینے سے، اس سے نظر بس سے نہیں بچا جا سکتا ہے. بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تو آپ نے جب بچے کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اب اس کو بری نظر نہیں لگنے والی ہے. تو یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا. جب آپ کسی کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں آپ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں آپ اس کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. تو اللہ ہی پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا تو، کچھ ہو گیا تو کائے کو پڑھے تھے پھر. تو ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں دعاؤں کو، آج زندگی گزر جا رہی ہے، نماز میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کے بھی معنی مفہوم سے ہم غافل ہیں. تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو عدم فہم ایک بہت بڑی کمی ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن جو ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے، بیٹھے رہتے، پہلو پہ رہتے، لیٹے رہتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں. اللہ ہے جس نے بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا. اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہیں اللہ نے آسمان کا ذکر، کہیں سورج کا ذکر، کہیں چاند کا ذکر، کہیں ستاروں کا ذکر، کہیں پرندوں کا ذکر، کہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے نفس میں غور کرنے کا حکم دیا، کہیں کا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، کیسے بچھایا ہم نے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ پوری ایک ایک چیز کا نام لے کر کے بول رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان غور تو کرے، اور غور کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، یقیناً فائدہ ہوگا. ایسی جو دعا میں نے پڑھی ہے، نبی نے جس دعا کی تعلیم دی ہے، بیکار میں تعلیم نہیں دی ہے، اس کا فائدہ ہوگا، اس یقین کے ساتھ پڑھے تو سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا. سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں. ہم نے اگر خود کو تیرے حوالے کیا ہے، اپنی اولاد کو تیرے حوالے کیا، تیری پناہ میں دیا ہے، تو ہم کو یقین ہے اس کو پناہ ملے گی. فقنا عذاب النار، تو اللہ تعالی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو ایک بڑا نقصان کیا ہوتا؟ دعائیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک تو دعاؤں کے جو فوائد ہیں اس پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے اگر نگاہ ہوتی بھی ہے تو بے یقینی ہوتی ہے ہمارے اندر، اور کچھ ہے کیا، اور کچھ ہے کیا. جتنا نبی نے بتایا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ٹھہراؤ نہ ہونا. دعا پڑھتے سمے ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے. کیسا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ. یہ بڑی مصیبت ہے، سمجھ رہے نا؟ اور کچھ تو اس سے بھی فاسٹ. تو ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا ایسے انداز میں، اس انداز میں آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی سے کچھ لینا ہو آپ کو، اس کے پاس جائیں گے اس کی ایسی تعریف کریں گے، اتنے فاسٹ اس کو سمجھ میں نہ آئے، وہ بولے رک جا بھائی. تو کیا ہے؟ اذکار میں ٹھہراؤ نہیں. اس انداز میں ہم اذکار کرتے ہیں، کیسے فائدہ پہنچے گا بتائیے؟
ठहराव होना चाहिए, सुकून, इत्मीनान के, वाकई लगे कि आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हो। सुभान अल्लाह, क्या माना है? ऐ अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, ठीक है, हर ऐब से पाक। अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह किबरियाई तेरे लिए है, तू सबसे बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, सब छोटे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इबादत का मुस्तहिक सिर्फ तू है, कोई और नहीं। तो आप सोचिए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुश्किल से 100 मरतबा अल्लाह की तारीफ करते हैं कितनी देर में? या कुत्ता लगाए पीछे, अल्लाह की तारीफ तो कर ले भी आराम से। तो एक बहुत बड़ी चीज क्या है, हम जिस अंदाज में, जो हमारा रवैया रब के साथ होता है, तो हमको फिर उस रब से क्या उम्मीद लगानी चाहिए? जो फायदे हैं, क्या वो फायदे हमको मिलना चाहिए? उसका फायदा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपकी रफ्तार बता रही है कि आप उस काबिल नहीं है कि रब की रहमत के आप मुस्तहिक बने। कुछ लोग तो खाली तस्वीर लिए भी हैं, वो मन के सरक रहे और बात कर रहे हैं, ताज्जुब हो रहा है, वो बात गिन रहे हैं या क्या गिन रहे हैं? तो जिक्र, जब आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो याद करने का ये अंदाज, इतना फास्ट, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की तारीफ करें। इतनी बड़ी हस्ती की आप तारीफ कर रहे हैं, जो सब मालिकुल मुल्क है, इज्जत जिल्लत है सब उसके हाथ में है, और उसकी तारीफ का ये अंदाज, उसको याद करने का ये अंदाज, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और एक चीज क्या, गैर मसनून अस्कार जो साबित नहीं है वो पढ़ना, इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तीसरी चीज मैंने जिक्र किया, बेयकीनी, यकीन नहीं है। तो जब यकीन और भरोसा ना हो इंसान में, तो कोई फायदे का नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, हाजा बसाइरुल लिन्नासि व हुदन व रहमतुल लिकौमी युकिनून। ये जो कुरान है, ये क्या है? बसीरत है लोगों के लिए, और क्या है? हिदायत है और रहमत है। लेकिन किन लोगों के लिए? जिनको यकीन है। कुरान शिफा है, कुरान में हिदायत है, कुरान की बाज आयतें निजात का सबब हैं, बाज दुआएं बचाती हैं इंसान को, हिफाजत करती हैं उसकी वजह से अल्लाह हिफाजत करता है। लेकिन किसकी? लिकौमी युकिनून, जिनको यकीन होता है, जिनको यकीन होता है। जैसे हमको यकीन है कि अगर खुले तार को हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा, तो जैसे इस पर यकीन है, उसको छूते नहीं है, ऐसे यकीन होना चाहिए जो कुछ दुआ हम करते हैं। तीसरी चीज क्या है? परहेज ना करना। एक और चीज क्या है? परहेज ना करना। आप बीमार पड़े, सर्दी हो गई बहुत तेज, बुखार, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, ठंडे पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना। अब आप ला रहे, दवा भी खा रहे और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे, आइसक्रीम भी खा रहे, तो दवा फायदा नहीं करने वाला है, बल्कि उससे आपकी बीमारी मजीद बढ़ने वाली है, उसका फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जिक्र, जो हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की याद अगर बेअसर हो जाती है, उसका हमको फायदा नहीं होता है, तो इसका बहुत बड़ा सबब यह है, उसी जबान से सुभान अल्लाह बोले, उसी जबान से दूसरों की बुराई कर रहे हैं, उसी जबान से गीबत कर रहे हैं। आंखें हमारी बेआवारा हैं, बेलगाम हैं, जबान हमारी आवारा और बेलगाम है, सोच हमारी, उसके ऊपर हमारा कोई कैद नहीं है। अल्लाह ताला क्या पड़ी है? आप जिस टोकरी में कचरा डालते, उसमें खाने की चीज रखते क्या? नहीं रखते ना, वो सिर्फ कचरा रखने के लिए मुख्तस होता है। तो ये दिल, ये जबान, सब कुछ रखेंगे, यहां अल्लाह भी रहे और गैरुल्लाह भी रहे।
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، یہ کرتے ہوئے انسان اللہ کو یاد رکھے اور حفاظت والی دعائیں پڑھے تو یقیناً فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں اذکار کی پابندی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو فائدے ہونی چاہیے یقیناً وہ فائدے سے اگر ہم محروم ہو رہے ہیں تو یہ سارے اسباب ہیں اس کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو ان چیزوں سے، ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسباب ہمارے دعاؤں کو بے اثر کرتے ہیں، اور ان اسباب کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔